ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک احتجاج کا اگر حق ہے تو ظاہر ہے کہ شہریوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی سامنے دیکھنا چاہیے. اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے تاکہ اس معاملے کو جو ہے وہ کسی انجام تک پہنچایا جائے اور ایک متبادل راستہ، ایک جگہ جو ہے وہ فراہم بھی کی جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں، چیئرمین ان کے، اور وہ خطاب کر سکیں. بہرحال عدالت کو ظاہر بتایا جائے گا کہ متبادل راستہ کیا ہے، جگہ کیا ہے، اور جو ہے وہ کیا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ طے پاتا ہے. یہ ابھی ظاہر دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ جو حقوق کی بات ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے جو حقوق ہیں، اس کے اوپر سیاسی جماعتوں نے بات نہیں کرنی تو اور کس نے بات کرنی ہے؟ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو کیا فائدہ دیا ہے، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. تو میرے خیال ہے شہریوں کو بھی، اور آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں نکلے ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے. اگر آپ اپنی فوٹیجز بھی دیکھ لیں، ہم تو ہمارا چینل بھی اور تمام چینل جو ہے صبح سے دکھا رہے ہیں کہ کوئی درجن بھر، 2 درجن 3 درجن لوگ ضرور نکلے ہیں، لیکن آپ کو باقی کسی جگہ پہ ایز سچ لوگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اس طرح کی گرمی کے اندر، اتنے سنگین حالات کے اندر جو ہے وہ لوگ اگر نکلیں گے، اور ظاہر ہے کہ رستے بھی بند ہیں، وہ بھی وجہ ہوگی، لیکن لوگ گھروں سے اگر نکلتے تو رستے، رکاوٹیں بتی چوک پہ آپ نے دیکھا لوگوں نے ہٹا دی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں اپنا موٹر وے کے اوپر. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ لوگ بھی یہ اس طرح کی جو کالز ہیں اس کو اب سنجیدگی سے نہیں لیتے. ہاں، جلسوں پہ آنا چاہیے، آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. انہوں نے کوئی جو ہماری اطلاعات ہے، اور بالکل دیانتدارانہ طریقے سے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی خوشی اور اپنی محبت کے ساتھ ان کے جلسوں کے اندر گئے ہیں. نہ کہیں پہ انہوں نے سڑکیں جو ہے وہ لوگوں نے جو سرکاری ذرائع استعمال ہوتے ہیں، جو ریسنٹ جلسے ہوئے ان کی بات کر رہی ہوں، اس میں انہوں نے کوئی ذرائع استعمال اس طرح سے نہیں کیے. لوگ اپنی خوشی کے ساتھ قدموں پہ چل کے آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہی پولیٹیکل ول ہوتی ہے، یہی ایک چیز ہوتی ہے، یہی نظریہ ہوتا ہے کہ لوگ اس نظریے کو فالو کریں، جلسوں میں آئیں، تقریر سنیں، وہ نیریٹو جو بھی جس طرح کا بھی نیریٹو ہے اس کو وہ اڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں، اس کا پرچار کریں، اس پہ یقین کریں. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت اسی کا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے، سیاسی جماعتوں کو عوام کے حقوق کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اس وقت 10 لاکھ 12 لاکھ 25 لاکھ کی جو آبادی اسلام آباد کی ہے، جو آئے دن، یہ ابھی کی بات نہیں، کبھی تحریک لبیک کا دھرنا، کبھی لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا، کبھی پی ایم ایل این کا، کبھی جے یو آئی ایف کا، اور تحریک انصاف کے بھی دھرنے. تو میرا خیال، اور لانگ مارچز، تو ہم یہاں کے جو شہری ہیں وہ اس بات سے اکتا چکے ہیں کہ آئے دن اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے، اور کسی کی بھی حکومت ہو، تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت ہو، یہ جو کلچر ہے اس کو بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا بہت تفصیلی فیصلہ موجود ہے کہ احتجاج کا حق ضرور ہے، لیکن حکومتیں بدلنے کے لیے دھرنوں اور تشدد کا رستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. شوکت صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے لانگ مارچ لے کر چلا گیا، اور پچھلے 4 سال میں جو پرفارمنس رہی، آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ بہت زیادہ کوئی ہائپ کریٹ کر سکتا تھا؟ جبکہ دوسری جانب جو حکومت کی جانب سے حکمت عملی اپنائی گئی، آپ کو لگتا ہے سیاسی طور پر ان کا امیج بھی کہیں نہ کہیں اس تمام بری صورتحال کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے؟ ساری نظریں تو اسی دونوں سوالوں کے جواب میں سپریم کورٹ پر ہیں. سپریم کورٹ نے اب جو کہہ دیا، میرا خیال ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں، اور بڑا اچھا کیا کہ احتجاج کا حق بھی دے دیا کہ آپ آئیں، آپ احتجاج کریں. اور اسپیشلی آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے، اپنا جلسہ کر کے وہ چلی جائے واپس. یعنی پہلے خود عمران خان کہہ رہے تھے نا کہ ہم آئیں گے، بیٹھے رہیں گے تب تک جب الیکشن کا ہمیں تاریخ نہیں ملتی، اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تاریخ نہیں ملتی. اور اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ آئیں، وہ اپنا جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں. نمبر 2، یہ جو شری نگر ہائی وے ہے، اگر ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی کہہ رہی ہے کہ جی ایک تو یہاں پر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور دوسرا ایئرپورٹ ہے، تو وہی ہمارا جو ایک ایلیٹسٹ کلچر ہے نا، اسی کی ریفلیکشن ہے ان دونوں کنسرن میں. اصل کنسرن ہونا چاہیے
کہ صبح سے شام تک کتنے عام لوگ اس روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں. یہاں پر نسٹ یونیورسٹی ہے. نسٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں, دیر ان تھاؤزینڈس بچیاں اور بچے ہیں. پھر اسی روڈ کو آگے لے جائیں تو جو جتنے پورے ملک سے آنے والی بسوں کے اڈے ہیں وہ وہاں شفٹ کر دیے گئے ہیں. جب موٹر وے سے نکل کے ترنول والا برج کراس کریں تو لیفٹ ہینڈ پہ وہ سارے اڈے وہیں پر ہیں. ڈیبو کا اڈا وہی ہے, فیصل موور کا اڈا وہی ہے, نیازی ایکسپریس کا اڈا وہی ہے. تو جو پاکستان سے جتنے بھی لوگ آئیں یا جتنے اسلام آباد سے جائیں وہ اسی شری نگر ہائی وے کو استعمال کرتے ہیں. تو ایلیٹ کا جو ایئرپورٹ جا رہا ہے اپنی جگہ پر, عمران خان کی زندگی کو وہاں خطرہ تھا تو دوسری جگہ خطرہ نہیں ہوگا. تو اس سے ہٹ کے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. مثلا میں ابھی اسٹوڈیو مجھے 1 بجے آنا تھا, میں لیٹ ہوا کہ میں لٹرلی وہ ممبئی سے میں پونے گیا, پونے سے میں پٹنہ گیا اور گھوم کے بڑی مشکل سے میں یہاں پر یہاں اسٹوڈیو پہنچا تاکہ آپ سے میں بات کر سکوں. اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر طاہر القادری آ گیا تھا 2013 میں یہی ہمارے آفس کے سامنے. پھر ایک دن سکندر نامی ایک شخص آیا, اس نے 2 گنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی, وہ بالکل ہمارے دفتر کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا رہا, 2 گند لہراتا رہا. ابھی کہیں جیل میں پڑا ہوگا. وہ فائرنگ ہمارے سامنے ہوئی. مجھے یاد ہے کیمرہ ہم نے چھت پہ لگا کے لائیو وہ فائرنگ کا سین دکھایا تھا. تو جس کا دل کرتا ہے وہ آ جائے, اسلام آباد بند کر دے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آنریبل جسٹس جج آف دا سپریم کورٹ, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ دیا. گو کہ انہوں نے بھگتا بھی صحیح اس فیصلے کی بعد میں. اب یہ جو آج آرڈر آئے ہیں, اور یہی بات رانا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی سے کہ آپ پریڈ گراؤنڈ چلے جائیں یا آپ چلے جائیں فیض آباد میں. کچھ وقت میں ان کی پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے, میرا خیال ہے وہ آفر کریں گے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ 2:30 بجے تک آپ لے آئیں اپنی متبادل جگہ کا. کیا پی ٹی آئی مانتی ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو بڑھوتری ملے گی یا نہیں. بھائی وہ کہتے ہیں میں جہاد کرنے آ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میں انقلاب لانے کے لیے آ رہا ہوں. اس دھرنے میں یا اس لانگ مارچ میں اور جو پچھلے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کیا ہے, اس میں بڑا فرق ہے. وہ جہاد کرنے نہیں آئے تھے, وہ انقلاب لانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ آئے تھے کہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, میں جرنلسٹ ہوں, میں نے ان کی بھی حکومتیں دیکھی ہیں. لیکن اس بار یہ جو نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں, مثلا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوئی. رات کو 12:30 بجے 11:30 بجے عدالتیں کھلی, پرزنرز کی وینز آئیں. اس سارے آئینی پروسیس میں نئی حکومت آئی, پرانی گئی. اب یہ جو آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ نئی حکومت چلی جائے جو پیورلی سپریم کورٹ کے اس آرڈر جو 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے اپنا حکم نامہ جاری کیا اور 9 کو سپریم کورٹ نے کہا تھا 9 اپریل کو کہ صبح 10:30 بجے اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اس پر ووٹنگ کروائیں. وہ رات کو 11:30 کے بعد آ کے اسپیکر صاحب نے ریزائن کیا اور اس کے بعد عدم اعتماد پہ نو کانفیڈنس, یہ اس کو نلیفائی کروانے کے آئیں. بالکل یہ حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, لیکن جب نعرے لگائے جائیں کہ ہم تو جہاد کرنے آ رہے ہیں, پھر آج تو جاتے نا شیخ رشید صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل اطہر من اللہ صاحب تو بلا رہے تھے. یہ اچھا ہے, اس سے پی ٹی آئی کی فیس سیونگ بھی رہ جائے گی. جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ آئیں, عمران خان صاحب گھنٹہ تقریر کریں, 2 گھنٹے تقریر کریں, سارا دن تقریریں کریں. ہم سب سے پہلے اس سول رائٹ کی حمایت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کوئی بھی ہو ان کو حق حاصل ہے, لیکن کم از کم دوسروں کی یہ پورا بلو ایریا بزنس مین ہے. پہلے 2 سال بیڑا غرق ہوا کورونا کی وجہ سے بزنس کا, 2 سال بچوں کے سکول بند رہے. مثلا آج پیپر تھا فیڈرل بورڈ کا, 9th کلاس کے 10th کلاس کے پیپر ہو رہے ہیں. آج بھی پیپر بورڈ نے رات کو اناؤنس کر دیا, آج بھی پیپر کینسل, اور ٹمارو بھی انہوں نے کہا کہ پیپر کینسل, کیونکہ
वही मुंबई से पुणे पटने वाला जो चक्कर है, मैं तो ठीक है, शहर हम जानता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिविल राइट की बात की जाए, आम शहरी के हुकूक की बात की जाए, जो कि अदालत भी अब करती नजर आ रही है। सलीम शेख की जानिब जाएंगे। सलीम शेख, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? वहां पर उन्होंने खुद रास्ते बंद कर दिए, वहां पर भी एक आम शहरी के हुकूक को धचका पहुंचा है, लोग ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना दफातर जा पा रहे हैं। इतनी जरूरत तो नहीं थी, जिस तरह से आसमा भी कह रही है कि 2 दर्जन 3 दर्जन लोग फुटेजेस में नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जो पंजाब हुकूमत ने जो है पूरे पंजाब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। खासतौर पर जो मेन शहर आए हैं, जो कनेक्ट करती हैं एक शहर को दूसरे शहर को, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया है। और पंजाब हुकूमत की यही हिकमत अमली थी कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो किसी भी तरह जो है वो इस्लामाबाद में ना पहुंचे, और सिर्फ उनको रोकने के लिए जो है वो पूरे पंजाब की जो आवाम है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। आज पूरे पंजाब में जो है समझें कि कोई काम नहीं हो रहा, ऑफिस जो है वो प्रॉपर नहीं खुले हुए, स्कूलों में तालीमी इदारों में जो है वो बच्चे नहीं पहुंच सके। आज जो पेपर थे, जो बोर्ड के पेपर हो रहे थे, वो भी कैंसिल हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पेपर थे वो भी सारे कैंसिल हो गए। और पंजाब हुकूमत की ये हिकमत अमली थी कि इस एहतजाज को जो है वो किसी तरह नाकाम बनाना है, और नाकाम बनाने के लिए जो इकदाम हैं, कारकुनान पर जो है शैलिंग की गई, लाठीचार्ज किए गए, और देखें जो यास्मीन राशिद की गाड़ी है उसको भी तोड़ दिया गया, और एक और गाड़ी है